السلام علیکم ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا نیو ناول سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نیم ہے کتابوں والا عشق۔ رائٹر ہے تانیہ طاہر ناول اور قسط نمبر ہے 1۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہیں سیدھی طرح کہہ چکا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک دور دور تک کوئی بھی لڑکی غیروں میں سے نہیں آئی، اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دوں گا جس کا حسب و نسب کوئی نہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھو، اونچی برادری، نام و نسب، اگر تم 10 پشت پیچھے بھی جاؤ گے تب بھی اونچا خاندان کہلائے گا، اور میں ایک عام معمولی گھر کی لڑکی اپنے بیٹے سے بیاہ دوں۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اب مزید میرے پاس اس بات کو لے کے کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک طویل جواب دے کر روز کی طرح اٹھ گئی۔ وقت نے ماں کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑی تھیں۔ وہ پچھلے 1 سال سے بیٹے کی بےتابی دیکھ رہی تھیں۔ 1 سال پہلے اس نے شادی کی بات کی تھی۔ وہ کافی خوش ہوئے تھے کہ بخت شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اور وجدان چودھری جو اپنے حسب و نسب کو لے کے عجیب وہمی سی طبیعت کے مالک تھے، ان کے سامنے اس کی دال پچھلے 1 سال سے گل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتا تو ایک ہو اٹھا دیتا، وہ چاہتا اپنی من مرضی کر سکتا تھا، وہ اختیارات رکھتا تھا، اس کی محنت تھی۔ اس لیدر فیکٹری کو اس وقت شہر کی سب سے نامی گرامی فیکٹری بنانے میں وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ کتنے ہی 1 سال سے باپ کے مخالف رہا ہو، وجدان سے بے حد محبت کرتا تھا، اور وجدان بھی اس پر جان لٹاتے تھے اگر ان کی زندگی سے پچھلے 1 سال نکال دیا جاتا۔ بیٹے پرائی لڑکی ہے، کیا علم کیسے ہی ہو؟ میں جانتا ہوں امی کافی نہیں ہے، وہ ذرا دبکے سے بولا۔ 2 لوگوں کی شادی صرف لڑکا اور لڑکی پر منحصر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو خاندان جوڑتے۔ تم جانتے ہو یہ سب پہ کیوں الجھ رہے ہو بیٹا؟ ڈیڈ، تمہارے ڈیڈ کی پھپھو کی بیٹی کی بیٹی تانین، یاد ہے وہ بچی آئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے میلاد میں؟ اس کے بعد دیکھے تھے تم نے؟ اس کی تہذیب، اس کا ادب، اس کا شرمیلا انداز میرا دل موہ لے لیا۔ اس لڑکی نے تو مجھے اسی وقت تمہارے لیے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ حد ہو گئی ہے امی، میں آپ سے اینا کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی دانین کو اٹھا لائی ہیں، جب نہیں کرنی میں نے کسی اور سے شادی تو آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ وہ آگ و گولا سا ہوا۔ وقت جاؤ، تمہارے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا۔ وجدان شاور لے کر نکلے تو اب بھی وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا۔ ڈیڈ میں کچھ برا نہ کر گزرو، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وجدان نے اس کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ اٹھا کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پہ لگا تھا۔ عافیہ دل تھام گئی۔ وجدان یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے 2-4 گالیاں دی تھی اسے۔ مجھے دھمکائے گا، اس کی ہڈیاں پسلیوں سے الگ کر دوں گا۔ بچہ نہیں ہوں میں، وہ دھاڑا، یہاں تک کہ وجدان بھی خاموش رہ گئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس کے گھر بارات نہیں جائے گی، وہ میرے نام پر اس گھر میں نہیں آئے گی تو مرا ہوا منہ دیکھیں گے میرا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ عافیہ منہ پہ ہاتھ رکھتی روتی چلی گئی۔ تم نے دانائن کی بات کی تھی مجھ سے، میں ساجدہ پھپھو سے بات کرتا ہوں۔ کوٹھے سے بندھے گا تو سیدھا جائے گا، سدھر جائے گا۔ وہ اسے روتا دیکھتا مجھ سے بولے، وہ آپ کا بیٹا ہے وجدان، وہ اپنی منوائے بنا نہیں رہے گا، کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ کر دو تم ماں بیٹے مجھے پاگل۔ غصے سے انہوں نے گھڑی اٹھا کر ہاتھ میں ڈالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی وہ بہت گریسفل لگتے تھے اور وقت ان سے کئی گنا زیادہ جوان تھا، حسین تھا۔ اونچا لمبا قد، کچھ باغی سے مزاج اور اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک، کون لڑکی اسے چھوڑ سکتی تھی؟ ایسی لڑکیوں کے بھلا کوئی ایک عاشق ہوتے ہیں؟ 70 عاشق بنا رکھے ہوتے ہیں۔ جہاں اونچا خاندانی حسب و نسب دیکھا اور وہیں چپک گئی۔
गुस्से से ही वो सारी बातें सोच रहे थे कि दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ। दस्तक देकर आने की इजाज़त सिर्फ इस घर में एक ही लड़की में थी। आओ मेरे बच्चा, मेरी जान, आओ आओ, कितनी बार कहा है बस तुम नॉक ना किया करो। और वो घमंडर आदमी उसे 1000 बार कह दिया नॉक करके अंदर दाखिल हुआ कर, लेकिन आशी के भूत ने सारी तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तल्खी से बोले जबकि हुनैन खिलखिला दे और विस्तान ने उसके शाने पर बाजू रखकर उसे खुद से करीब कर लिया। हुनैन भी बाप के गले लग गई। लगता है बहुत खुश है मेरा बेटा, वो प्यार से बोले। डैड, आपको पता है पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी एमडी कैट में। वो जोश से बोली तो विस्तान भी बच्चों की तरह खुश हो गए। अरे वाकई, ये तो बहुत खुशी की बात है, इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, वो बोले तो हुनैन शर्मा सी गई। चलो अब मेरा बेटा बताएगा मुझे उसे क्या लेना है अपने डैड से गिफ्ट, वो अपना वॉलेट उठाते हुए बोले। हुनैन को चुप सी हो गई जबकि विस्तान ने बेटी का चेहरा देखा। उन्हें अपने दोनों ही बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी वो वक्त पर काफ़ी खफा थे ऐना की वजह से। डैड, वो मैं क्या हुआ, तुम ऐसे रुक क्यों गई? डैड, मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ऑफ़र की है। उनका कॉलेज है, मेरी प्रोग्रेस उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे कहा कि उनके टीचर केमिस्ट्री के कुछ महीने के लिए मुल्क से बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे ऑफ़र की है। वज़ान चंद लम्हे ठहर गए जबकि हुनैन ने खुद पर बाप की गिरफ्त ढीली होती देखी। वो बखूबी जानती थी कि वो कभी नहीं मानेंगे। उनके यहाँ ये रवाज था ही नहीं कि लड़कियां घर से बाहर नौकरी करें, मगर वो नौकरी तो नहीं कर रही थी, वो तो शौक पूरा कर रही थी। वो एक आज से बाप को देखने लगी जिसने उसके सर पर हाथ रखा हल्का सा मुस्कुराया। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे, ओके? जब उन्होंने इनकार करना होता था वो ऐसे ही टाल देते थे। हुनैन की आंखों में उदासी भर गई, लेकिन हल्का सा मुस्कुरा के वो वस्तान के साथ ही नीचे नाश्ते की टेबल पर आ गई। माला बाजी, जहान साहब ने कहा उन्हें नाश्ता दे दें, सकीना ने आकर कहा तो माला ने जल्दी से मुड़कर देखा। अभी भाई नाश्ता पूरा किया था और जहान का अभी वो बना ही रही थी। जी सकीना, आप ये नाश्ता उन्हें दे दे, वो जल्दी जल्दी ट्रे में चीज़ें रखती बोली। अरे नाना बाजी, जब जहान साहब ने आपका नाम लिया तो नाश्ता आप ही देंगी उन्हें, वरना ट्रे मेरे मुंह पर मारेंगे, वो डरते डरते बोली। माला की अपनी जान निकल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे नाश्ता भी देना ज़रूरी था। वो चार न चार ट्रे हाथ में लेके बाहर निकलती कि नगीन आ गई। कहाँ जा रही हो? गुस्से से उसने माला को देखा। वो मैं जहान भाई के लिए नाश्ता लेके जा रही थी। छोड़ो ट्रे, छोड़ो, नगीन ने गुस्से से उसके हाथ से ट्रे खींची। जहान से दूर रहा करो, आइंदा मुझे जहान के पास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नगीन ने भड़क कर कहा तो माला पीछे हट गई। डांट तो सुबह सुबह पड़ ही गई थी, लेकिन जहान से बच गई थी। वो शुक्र अदा करते किचन में दोबारा चली गई जबकि नगीन ऊपर जहान के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहान के कमरे में से खुशबू की महकार सी उठ रही थी। वो मुस्कुरा के अपने खूबरू बेटे के कमरे में दाखिल हुई और ट्रे टेबल पर रखी। जहां ने आईने में से अक्स देखा था वो माला नहीं उसकी माँ थी। उसने मज़ीद परफ्यूम अपने कॉलर के नीचे लगा के बोतल बंद करके ड्रेसिंग पर रखा और बालों में ब्रश चला के वो मुड़ा। माला कहाँ है? वो काम कर रही है, मैं नहीं आई हूँ तुम्हारा नाश्ता, तुम नाश्ता कर लो और साथ से मालूम करना कि वो
اب بھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جہان بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا جھنجھلایا ہوا سا بولا، ماں میں نے مالا سے ناشتہ مانگا تھا، پھر آپ کیوں لائی ہیں؟ بیٹے، ماں لے کر آئی ہے، تم مالا مالا کر رہے ہو؟ میں مالا مالا نہیں کر رہا، جب میں نے کہہ دیا وہ لائے گی تو اسے ہی لانا تھا۔ آپ لے جائیں ناشتہ، مجھے نہیں کرنا، وہ کفلنگس لگاتا بولا اور اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ نگین نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم مالا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مالا کی حیثیت اس گھر میں ملازمہ کی ہے، رائٹ؟ اور مجھے اسی ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتہ چاہیے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بولا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نگین یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ناشتے کی کیے بنا ہی نہ نکل جائے، ٹرے لے کے نیچے آ گئی۔ مالا، وہ غصے سے بولی، مالا، تو اسی ہی آواز میں وہ چیخا اٹھی، بحری ہو تم، سنا ہی نہیں دیتا تمہیں، کب سے بلا رہی ہوں؟ نگین کا زلزلہ دیکھ کر سکینہ نے بیچارگی سے مالا کو دیکھا۔ ممانی جان، میں جواب، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جہان کو ناشتہ دے کر آؤ، اور ایک لمحہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں، اس کا ہاتھ پکڑ کے سختی سے کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ مالا ٹرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے مڑ کر سکینہ کو دیکھا جو جذب ہو کر نگاہ جھکا گئی، اور مرے مرے قدموں سے مالا کو اوپر آنا پڑا۔ وہ چند منٹوں کا فاصلہ 10-15 منٹ میں طے کرتی اوپر آئی اور دروازہ نوک کرتی کہ جہان نے دروازہ کھول دیا۔ مالا کو دروازے پہ دیکھ کر اس نے آنکھیں سکیڑی اور پیچھے ہٹ گیا۔ مالا اندر جانا نہیں چاہتی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اس کے گلابی ہونٹ ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ میں تھے، جبکہ اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ اس نے اندر جا کے ٹیبل پہ ٹرے رکھی اور جلدی سے مڑی کہ جہان دروازہ بند کر گیا۔ جہان بھائی، سہما ہوا لہجہ تھا، جب میں نے سکینہ سے کہا تھا کہ ناشتہ تم لوگ لے کر آؤ گی تو تمہاری جگہ اماں کیوں آئی تھیں؟ صوفے پہ بیٹھ کے اس نے کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ممانی نے کہا تھا کہ وہ لے کر جائیں گی، وہ نگاہ اٹھانے سے بھی قاصر تھی۔ اور تم مان گئی؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، ٹھنڈی کافی ایک طرف اگل دی۔ مالا نے اس کے چہرے کے برے تاثرات دیکھے اور ڈر گئی، اس کی سانس اندر کو گھٹ گئی۔ مالا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے بولا، مالا کو لگا وہ چکرا کے گر جائے گی۔ میں نے ٹھیک بنائی تھی، وہ ٹھنڈی ہوگی، میں ابھی لے آتی ہوں دوسری۔ نہیں میری جان، ایسے کیسے؟ تم جانتی ہو نا مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم غلطی کرتی ہو۔ اس نے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جہان بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اچھی بنائی تھی۔ اس کے گال پر خوف کے مارے آنسو گرا، جسے جہان نے غور سے دیکھا اور گہرا سانس بھر کیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرو گی تم؟ وہ ایک قدم دور ہوا۔ میں نہیں بنا لاؤں گی، وہ بولی تو جہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ پیچھے ہٹ کر بولا اور مالا لمحوں میں غائب ہو گئی۔ جہان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور سمر گئی، وہ خود کو آخری نظر آئینے میں دیکھ کر نیچے آ گیا، جبکہ مالا دوڑ کر کچن میں آئی۔ مالا بجی، کیا ہو گیا؟ احتیاط سے، سکینہ بولی تو نفی میں سر ہلا گئی۔ جہان بھائی ماریں گے مجھے؟ کیا وہ آپ کو مارتے ہیں؟ سکینہ دل تھام گئی۔ نہیں، مارا تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ماروں گا۔ مجھے کافی بنانے دو سکینہ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ جلدی جلدی بولی، کافی بنانے لگی اور کافی بنا کے اوپر آ گئی، لیکن خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔
जहान भाई, वो वॉशरूम के नज़दीक आई लेकिन कोई नहीं था। वो जैसे ही पलटी मोमानी को देखकर डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपको बोला हुई। वो मैं जहान भाई। उफ, जहान जहान जहान, तुम्हारी जुबान खींच लूंगी जहान का नाम लिया तो। तुम उसे सिर्फ भाईजान कहोगी। आज से समझी? वो उसका मुंह गुस्से से जकड़ कर बोली। जबकि माला ने सर हिलाया। उसे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। नगी ने उसके हाथों से कॉफ़ी का मग लिया और गुस्से से उसके हाथ पे गिरा दी। अच्छा बस, उन्होंने डपटा। नीचे आओ, रियाज को बॉयल्ड एग बना कर दो, वो कह के चली गई जबकि वो अपना हाथ देख कर बेसाख्ता रो पड़ी। उसके हाथ सुर्ख हो गए थे। कॉफ़ी गर्म थी, उसके साथ यही सलूक किया जाता था। इस घर का एक एक फर्द उससे नफरत करता था। वो उठकर बाहर निकल गई और सुस्ती से नीचे आ गई और किचन में जाकर उसने चूल्हे पर अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए। दुपट्टे से आंसू साफ करके वो चूल्हे के आगे खड़ी रही। उसके हाथ शिद्दत से जल रहे थे। 12 बजने को आए थे। उसने एक लुक़मा मुंह में नहीं डाला था। सबके बाहर टेबल पर सब महू गुफ्तगू थे। वक्त जल्दी चला गया आज। जहाँ ने ताईजान की तरफ देखा। हाथ जला गया। समझाओ इस उल्टे दिमाग को कुछ। उल्टे दिमाग को कैसे कुछ समझा सकता है ताईजान? जहान बोला तो वजदान समेत रियाज ने भी उसे घूरा तो वो जुबान दबा गया। जबकि सारिम भी उजरत से टेबल पर आया। सारिम बैठ के नाश्ता कर लो, आपिया ने कहा तो सारिम नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, वक्त की कॉल्स आ रही हैं, आज मीटिंग है, जल्दी जाना है। और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं मीटिंग तुमने लेनी है? सारिम ने जहान को घूरा तो वो गर्दन हिलाने लगा। नाश्ते के बिना तो नहीं जाऊंगा, जाएं आप लोग, वो शान ने झुका गया। सारिम, तुम लड़की देख लेते एक बार। भाभी मेरे पास वक्त नहीं है, वो कह के बाहर निकल गया। आफिया नफ़ी में सर हिला गई। इस लड़की की यही बातें हैं, ज़रा जो किसी बात पे तवज्जो दे दे। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, और एक इनका बेटा है। वजदा ने आफिया पे तंज किया तो वो शर्मिंदा सी हो गई। ताईजान, मुज़ाइका तो कोई भी नहीं है। अच्छा, चुप करो, अपनी राहें खोलने के लिए हमायत करोगे उसकी? अरे नहीं जनाब, हम घर से बाहर निगाह नहीं रखते, वो बड़बड़ाया। जबकि माला ने राज के आगे अंडे रख दिए। माला ने भी ये सुना था, वो जल्दी से पलटी। नगी ने बेटे के आगे कॉफ़ी रखी जिसे जहान ने नहीं छुआ। जबकि रियाज साहब अंडे खाए बिना उठ के विजदान के साथ चले गए। देर ना करना, तुमने प्रोजेक्ट देना है। हाँ हाँ, आ जाता हूँ, और लापरवाही से बोला और टेबल पे जाने लगा। वजदान, रियाज और सारिमी चले गए थे, वक्त तो पहले ही जा चुका था। जहाँ नाश्ता कर लो, नग्गी ने बेटे की जानिब देखा जिसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत ज़िद्दी हो गए तुम, वो सख्ती से कह के किचन में आ गई। और थोड़ी देर बाद माला ने उसके आगे कॉफ़ी रखी जिसे उसने उठा लिया और नाश्ता करने लगा जबकि वो वहाँ से चली गई थी। बस इतनी सी बात थी और सब ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। कॉफ़ी पीकर वो उठा और मोबाइल पर बात करते बाहर निकल गया। माला ने देखा सब जा चुके थे, सिर्फ हुनैन बैठी थी, मोबाइल यूज़ करते हुए नाश्ता कर रही थी।
اس کے ہاتھ پر بہت جلن تھی، بھوک تک اڑ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی حنین کے نزدیک آ گئی۔ حنین، نرمی سے پکارا تو حنین نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ بولی تو مالا کنفیوز سی اپنے ہاتھ دکھا گئی۔ بالکل سفید بے داغ چمکتے رنگ پر سرخ نشان تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کافی گر گئی میرے ہاتھ پر، تم پلیز مجھے کچھ دے دو، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ تو تم کام دیکھ کر کیوں نہیں کرتی؟ حنین نے کہا اور اٹھ کے کریم لے آئی۔ نہیں، یہ کام سے نہیں چلا۔ وہ بولی تو حنین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو پھر کیسے چلا؟ وہ اس کے ہاتھ پہ کریم لگاتی بولی۔ وہ مومانی جان نے کافی پھینک دی ہے، وہ بولی تو حنین سر پکڑ گئی۔ تم پھر جہان بھائی کے کمرے میں تھی؟ نہیں میں تو نہیں جاتی، وہ ناشتہ ہی نہیں کرتے۔ میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی حنین، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی جبکہ حنین نے گہرا سانس بھرا۔ ایک کام کرو، تم جاؤ اپنے پوشن میں، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا یہاں نہ آنا، سب سے دور رہو، وہاں گرمی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ حنین نے کچھ سوچا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو جلدی سے آؤ۔ کہاں لے جا رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ بولنا مت اب۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اے سی آن کر دیا۔ مالا کو لگا وہ جنت میں آ گئی ہو، اتنی خوبصورت خوشبو تھی اس کے کمرے میں۔ تم ریسٹ کرو، یہاں کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی کہ تم اپنے پوشن میں گئی ہو، انکل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ واللہ، ابا کی طبیعت کی خرابی کا جھوٹ تو مت بولو۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مالا کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول لیتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ تبھی تمہارا یہ حال ہے۔ حنین کہہ کے کمرے سے نکل گئی اور دروازہ لاک کرنے کا کہا تو اس نے جلدی سے دروازہ لاک کر دیا۔ کتنا پرسکون کمرہ تھا اس کا۔ اگر حنین اس کی مدد نہ کرتی تو سارا دن ان ہاتھوں کی اذیت برداشت کرتی پھرتی۔ جھوٹ بولنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اس نے سوچا۔ نہیں، جھوٹ بولنے سے سارا برا ہوتا ہے اور اللہ پہ خفا ہوتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ سوچ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ سالم کے سسرال جانا ہے، مالا سے کہہ دو وہ کھانا بنا دے گی، ہم لوگ شام تک آ جائیں گے۔ اور یہ جہان سے کہہ دو ذرا، وہ لوگوں کو لے جائے گا۔ اب ڈرائیور تو وجدان بھائی نے شہر سے باہر بھیج دیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کتنی تنگی ہو رہی ہے۔ نگین نے عافیہ سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے میں کہہ دیتی ہوں، لیکن مجھے ایک فکر ہے بھابھی۔ وہ کیا؟ نگین نے چونک کر دیکھا۔ اپنا سالم کتنا خوبصورت جوان ہے اور اس لڑکی کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ بھی 9 سال کا۔ نگین بھی اس بات پر تذبذب کا شکار تھی۔ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی اس کی۔ لڑکی اچھی ہے اور ویسے بھی وہ بچہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ سالم تو ان باتوں پر توجہ نہیں دے گا، اگر یہ انکار کر دیں گے وہ کبھی بھی کسی اور لڑکی پر راضی نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں کتنی محنت کر کے ہم نے اس لڑکی پر رضامندی دلوائی ہے۔ لیکن اسے خبر تو نہیں ہے کہ اس کا 9 سال کا بیٹا ہے۔ اچھا چھوڑ دو، اس کی بھی تو عمر دیکھو، 30 سال کا ہو گیا ہے، بھتیجے اس کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور لڑکا شادی کو نہیں مان رہا۔ اچھا چلیں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے، عافیہ نے کہا۔ معلوم نہیں یہ مالا کہاں مر گئی ہے، نگین بولی اور باہر نکل کے آوازیں دینے لگی۔ حنین جو بھی تیار ہو کر آئی تھی فوراً بولی، انکل ساجد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، مالا ان کے پاس ہے۔ ایک تو ان باپ بیٹی کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے۔ اب کھانا کون بنائے گا؟ عافیہ بھی بولی۔ آئے گی تو خود بنائے گی، نگین قوت سے بولی۔ نہیں چچی،
ساجد انکل کو شاید وہ ہسپتال لے جائے، بہت بیچارے بیمار ہیں۔ حنین بولی تو نگین نے دانت پیسے۔ سکینہ، جی باجی، کھانا بنا دینا، ہم گھر آئیں تو کھانا تیار ہو، انہوں نے کہا تو سکینہ سر ہلا گئی اور وہ حنین اور عافیہ سارین کے سسرال چلے گئے۔ حنین تیار ہو کر نکلی تو اس نے دروازہ دوبارہ لاک نہیں کیا تھا اور وہ بیٹھے بیٹھے سو بھی گئی۔ حنین کے بیڈ پر کافی آرام دہ نیند آئی تھی، جبکہ دوسری طرف جہان ان خواتین سے نکل کے گھر آ گیا تھا۔ ڈرائیور کیا گیا، ان سب نے اسے ڈرائیور سمجھ لیا اور بخت ٹھیٹ آدمی تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر آیا تھوڑی دیر ریسٹ کرنے، تقریباً گھنٹے بعد اس نے جانا تھا ان سب کو لینے۔ حنین نے اسے کہا تھا کہ اس کے کمرے سے موبائل بھی اٹھا لے، جو وہ بھول کر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے گھر میں مالا کو تلاشا اور پھر نظر انداز کر کے حنین کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں مالا کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیلی اور اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ جبکہ سکینہ پیچھے سے اس کے لیے جو پانی لائی تھی وہ گلاس پکڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سر جھٹک کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ وہ تیز چلتے اے سی اور سکون سے سوتی مالا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، فوراً موبائل نکالا اور اس کی اور اے سی کی ویڈیو بنا لی۔ اچھی خاصی اس کی ویڈیو بناتے جیسے ہی وہ اس کے چہرے کے نزدیک آیا، اس کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ اس کے حسین چہرے کی ویڈیو اس کے کیمرے میں بن رہی تھی۔ مالا کو اپنے گرد کوئی محسوس ہوا تو ایک دم آنکھیں کھول گئی اور جہان کو اپنے اوپر دیکھ کے چیخ ماری اور جہان دور ہو گیا۔ موبائل بند کر کے سینے پہ بازو باندھ گیا۔ جہان بھائی، میرا مطلب بھائی جان، آپ یہاں؟ بھائی جان؟ جان بھی کہنا اور بھائی بھی، امی کو بتاؤں؟ وہ آئیبروز کھا کر بولا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ مانی خفا ہوں گی۔ تو تم ہم سب کے جانے کے بعد یہ کام کرتی ہو، انٹرسٹنگ، وہ اے سی کی جانب دیکھتا بولا۔ نہیں، حنین نے کہا تھا اور تم مان گئی۔ میں اس کا دم نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کھانا کون بنائے گا؟ وہ آئیبروز کھاتا اس کے نزدیک ہوا۔ میرے ہاتھ جل گئے ہیں۔ کیسے؟ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ دیکھے جن پر نشان تھے۔ کام سے بچنے کے لیے خود جلائے ہوں گے۔ نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اماں کو تمہاری ویڈیو دکھانی پڑے گی۔ اس نے اسے موبائل دکھایا اور مالا کو لگا اس کے قدموں سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کے چہرے کے اڑتے رنگ جہان کو مزہ دے گئے۔ بھائی، شٹ اپ، بھائی ہوگا تمہارا باپ، جان کہوگی آج سے تم مجھے۔ نہیں۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جبکہ وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہارے ہاتھ جلے ہیں، پھر تم مکمل جلو گی، اور جلنے کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے مالا، وہ افسوس سے بولا اور جانے لگا۔ کون جلائے گا؟ اماں؟ نہیں۔ وہ باہر نکل گیا سیٹی بجاتے ہوئے جبکہ وہ پیچھے رونے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ یہ سب کہ مزہ آتا تھا اسے۔